الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ ہم میں سے ہر شخص نے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار تو قبرستان کا وزٹ ضرور کیا ہوگا، قبروں کی زیارتیں کی ہوں گی، اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھی ہوگی، ان پر دعا کی ہوگی، ان کے لیے مغفرت کا اللہ سے سوال کیا ہوگا۔ تو یقیناً ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ قبریں جو ہیں وہاں جن کو دفن کیا جاتا ہے، جو لوگ وہاں دفن ہیں، وہ ان کی آخری آرام گاہ نہیں ہے۔ یہ تقریباً تھوڑا سا علم رکھنے والا ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ قبریں وہ آخری ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن پچھلے دنوں کیا یہ آپ دیکھیں، قبرستان میں جاتے ہیں تو آپ نے یہ ضرور مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض جو لوح لگی ہوتی ہے، جو تختیاں لگی ہوتی ہیں، جو قبروں پر کتبے لگے ہوتے ہیں، ان کتبوں پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ آخری آرام گاہ۔ اور پھر سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ ان کا اتنا شور ہے کہ وہ ہر خبر پر لگاتے ہیں کہ فلاں کی آخری آرام گاہ۔ مثال کے طور پر پچھلے دنوں حال ہی میں انگلینڈ کی ملکہ فوت ہوئی، تو اس پر بھی لوگوں نے لکھا، بعد میں خبریں آئیں کہ ملکہ الزبتھ کی آخری آرام گاہ کی تصویر منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس طرح کی، اور پھر ہمارے بڑے بڑے جو لیڈر فوت ہوتے ہیں ان کے بھی بارے میں یہ لکھا تھا کہ ان کی آخری آرام گاہ کہاں ہے، بزرگوں کے بارے میں لیا رہا آخری آرام گاہ۔ تو دراصل یہ غلط عقیدہ، غلط جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ اس طرح کا، اور اس غلط عقیدے کی ترویج ہو رہی ہے، جو اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، وہ لا علمی کی بنیاد پر ہے، یا ایک بات، اور یا پھر دانستہ اس بات کو اچھالا جا رہا ہے، اس بات کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ قبریں ہی آخری آرام گاہ ہیں، جبکہ یہ تصور کتاب و سنت کی روشنی میں انتہائی غلط ہے۔ بلکہ قبروں کو آخری آرام گاہ کہنا علماء کے نزدیک حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ قبریں بہرحال آرام گاہ، آخری آرام گاہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے میں نے آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا، کہ تم لوگ اس بات پر ہلاک ہو گئے، غافل ہو گئے، مال کی غفلت نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، یعنی تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ تو دیکھنا جو ہے وہ رہنے کے مانند نہیں ہوتا، وہ دیکھنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی قبروں کا، یا یوں کہنا کہ قبر آخری آرام گاہ ہے، یہ یا تو عقیدے سے لا علمی کی بنیاد پر ہے، یا دانستہ جان بوجھ کر مسلمانوں میں ایک غلط عقیدے کو رواج دینے کی کوشش ہے۔ جبکہ اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے، اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ قبر آخری آرام گاہ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم نے سیدھا اس بات کا انکار کر دیا کہ ہم دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش نہیں ہوں گے، نہ تو کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے، اس کا بھی ہم انکار کر دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی انکار کر دیں گے، حوض کوثر کا بھی انکار ہو جائے گا۔ یعنی جو آخری چیزیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب کتاب رکھا ہے، اس سارے کا انکار آپ نے کر دیا کہ یہ آخری آرام گاہ ہے۔ کیونکہ جب آخری آرام گاہ آپ نے کہہ دیا تو اس سے آپ دوبارہ اٹھیں گے نہیں، جبکہ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ قبریں ٹرانزٹ ہے، آپ کا درمیان میں ایک راستے کا سٹاپ ہے، آخری منزل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آپ کا ایک مقام ہے جہاں آپ نے کچھ دیر کے لیے رکنا ہے جب تک اللہ کی مرضی ہے، اس کے بعد آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی جب انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب کی پیشی ہوگی، اور جب سب پیش ہوں گے تو پھر ان کا فیصلہ ہوگا ان کے اعمال کے اعتبار سے، اللہ کے فضل کے اعتبار سے کتنا کس پر کیسا ہے۔ تو ان کے اعمال کے اعتبار سے پھر یا تو فیصلہ جنت کا ہو جائے گا یا پھر جہنم کا ہو جائے گا۔ تو دراصل آخری آرام گاہ کیا ہوگی؟
یا تو جنت ہوگی یا پھر جہنم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بارے میں بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ پھر ایک اور جگہ پر لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بھئی جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں ہے، اور پھر بار بار جگہ جگہ ہم فیہا خالدون ہم فیہا خالدون، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے۔ اور اسی طرح کفار کے بارے میں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو وہ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ آیات ایک بار نہیں، 11-12 مرتبہ جو ہے، تقریباً 11 مرتبہ جو اولئک اصحاب النار والی آیت آتی ہے، کبھی واو کے ساتھ کبھی واو کے بغیر، واولئک صرف اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، اس طرح بے شمار آیات قرآن مجید اس عقیدے سے بھرا پڑا ہے، احادیث میں اس کا جگہ جگہ ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح انداز میں بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، اور پھر حضرت عائشہ کا سوال، اس میں بھی جب لوگ جائیں گے تو جب سب جنت اور جہنم میں جب سب چیز ختم ہو جائے گی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا صراط پر ہوں گے، یعنی پل صراط پر ہوں گے۔ تو یہ پل صراط کا عقیدہ جو ہے، یہ اگر آپ یہ فرض کر لیں، یہ عقیدہ بنا لیں کہ جو قبر ہے وہی آخری آرام گاہ ہے، اور آخری آرام گاہ میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا آپ نے یہ سارے عقائد جو قرآن و سنت سے صحیح طریقے سے ثابت ہیں، ساری امت کا اس پر اجماع ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، رسول اللہ نے اپنی احادیث میں ذکر کیا ہے، تو اگر ہم اس عقیدے پر رہیں کہ قبر آخری آرام گاہ ہے تو اس کا مطلب ہوگا ہم نے ان ساری باتوں کا انکار کر دیا، اور جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس نے اللہ کے حضور جانے سے انکار ہی کر دیا۔ جو یہ اس بات پہ انکار کرتا ہے، جو اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے سوال جواب ہوں گے، اس کا مطلب اس نے قیامت کا انکار کر دیا، حشر نشر کا انکار کر دیا، ہر اس بات کا انکار کر دیا جو مسلمہ عقائد ہیں مسلمانوں کے، اور جس سے کفر اور اسلام کا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ جب ان باتوں کا انکار کرنے والا یقینی طور پر مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے قرآن پاک کی ان صحیح آیات کا انکار کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اس سے ہمیں اس عقیدے سے بچنا چاہیے، اس عقیدے کو صحیح کرنا چاہیے کہ قبر ہماری آخری آرام گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک راستے کا پڑاؤ ہے ہمارا، آگے جانے کے لیے ہم راستے میں رکے ہوئے ہیں۔ جتنی دیر اللہ کی مرضی ہے، جتنی دیر اس میں ہر بندے ٹھکانہ رکھنا ہے، وہ اتنی دیر اس کا سٹاپ ہے، راستے میں رکے ہوئے ہیں، ایک ٹرانزٹ سٹاپ ہے آپ کا، راستے میں رکے ہوئے ہیں، اور اس سے آگے منزل اس کی آگے ہے، وہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔